کہ نماز میں سب سے پہلے تحیۃ الوضو کا مقام ہے۔ اس شریعت کے مسئلے کو مہدویت کے آئینے میں ہم دیکھتے چلیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، تو نماز میں بھی تحیۃ الوضو کا کیا مقام ہے۔ آئیے ہم مہدویت کے آئینے میں اس شریعت کے مسئلے کو دیکھتے چلیں۔ فقہ میں تحیۃ الوضو کو مستحب قرار دیا ہے۔ مستحب یعنی اس کا درجہ مستحب کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے فرض کا مقام ہے، پھر واجب کا مقام ہے، پھر سنت کا مقام ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ تو لیجئے فقہ میں تحیۃ الوضو کو مستحب کا مقام عطا کیا ہے، یعنی اس کے ادا کرنے میں ثواب ہے اور نہ ادا کرنے میں عذاب نہیں ہے۔ یعنی یہ عمل رخصتی عمل ٹھہرا۔ رخصت کہتے ہیں کوئی چاہے تو اسے ادا کرے یا کوئی چاہے تو اسے ادا نہ کرے، مگر قربان جائیے مہدی خلیفۃ اللہ کے مہدویہ اصول کے مطابق حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے رخصتی عمل کو بھی عالیت سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے مہدویت۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عالیت کے عمل میں قصور رہا یا سہو ہوا تو وہ رخصت میں عمل آ جائے گا۔ اگر رخصتی عمل کے طور پر عمل کیا اور سہو ہوا تو رخصت سے گرا تو کہاں جائے گا؟ مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان پر غور فرمائیے کہ آپ نے شرعی احکام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ فقہائے کرام جب کہتے ہیں کہ تحیۃ الوضو مستحب ہے، مگر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدوی کو چاہیے کہ ہر عمل کو رخصت میں نہ لے بلکہ عادیت سے اس کو ادا کرے۔ اور چونکہ دوگانہ تحیۃ الوضو کی 2 رکعت پڑھنا جنتی عمل ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی بنا پر میں تمہارے قدموں کی یہ آواز کو جنت میں میرے آگے سن رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، البتہ دن ہو یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز توفیق الہی سے پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت وضو کی نیت سے نماز تحیۃ الوضو ادا کرے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق اور تعلیم کا مقصد دین کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے شریعت کے مستحب عمل کو بھی بڑی تاکید سے کروایا ہے، جس سے حقیقت کے اعلیٰ مرتبوں تک رسائی کروانا ان کا مقصد تھا۔ ایک چھوٹا سا عمل جو جنت کا مستحب بنا دیتا ہے اس کو بھی مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مصدقوں پر ضروری قرار دیا، جبکہ فقہاء شریعت میں اس کو مستحب کہتے ہیں، مہدی موعود خلیفۃ اللہ نے اس کو ضروری قرار دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ اس 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پابندی خود حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، پھر اپنے صحابہ کو بھی فرمایا کہ اس عمل کو ترک نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی وجہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے،
ورنہ تحیۃ الوضو وضو کرنے کے بعد یا تو فوراً وضو گھر میں کیا جائے تو گھر میں پڑھ کر آئے یا مسجد میں پڑھے، بہرحال وضو کے بعد فوری 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لینا ہے۔ چنانچہ ایک نقل یوں ملتی ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے تو مؤذن نے اقامت کہہ دی، تب مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس تم نے مجھے 2 رکعت تحیۃ الوضو سے باز رکھا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی پابندی نہ کی اسے چھوڑتے رہا تو وہ دین کا بخیل ہے۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی نقلیات سے دوگانہ تحیۃ الوضو کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ اب غور فرمائیے، 2 رکعت تحیۃ الوضو جہاں دوسرے فرقوں میں مستحب عمل ٹھہرا، وہاں مہدویت میں اس کو عالیت کا عمل قرار دیا گیا۔ اب ذرا غور فرمائیں، وہ نوجوان جو دوسرے فرقوں سے متاثر ہوتے ہیں، ذرا شریعت کو مہدویت کے آئینے میں دیکھیں تو پتا چلے گا کہ شریعت کو مہدویت کے آئینے میں دیکھنے یا سننے یا سمجھنے سے وہ کس قدر، وہ اس کو اگر نہ مانے تو کس قدر عالیت سے محروم رہتے ہیں۔